بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم یہاں پر دھام نگر شریف حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کے کرم سے حاضری نصیب ہوئی۔ میں کچھ باتیں حضور مجاہد ملت کی شان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور مجاہد ملت جہاں پر قوم و ملت کی امت کی بہت زیادہ دین کے حوالے سے فکر کرتے تھے، وہیں پر آپ کوئی دنیاوی معاملات بھی اگر امت پر آتی، کوئی پریشانی آتی تو آپ وہاں پر بھی ڈٹ کر اس کا سامنا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی میں 8 مرتبہ جیل جا چکے ہیں، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ کبھی بھی اپنی عزت کی فکر مت کرنا بلکہ اپنے دین کی عزت کی فکر کرنا۔ ایک مرتبہ یہی دھام نگر شریف جب انگریزوں کا دور تھا تو انگریزوں نے کسانوں کے کھیت میں پانی نہیں دیا، اور پانی نہ دینے کے باوجود بھی ان سے لاگان لینے کے لیے جو کچھ رقم ہوتی تھی اس کو دینے کا دعویٰ کرنے لگے۔ حضور مجاہد ملت نے پورے تحصیل دھام نگر والوں کو منع فرما دیا کہ کوئی بھی 1 روپیہ نہ دے، میں اس معاملے کو سنبھالوں گا۔ تو جو ہے کہ انگریزوں کے کئی افسران، کئی جو ہے کہ پولیس وغیرہ آئے اور لوگوں کو جمع کر کے ڈرانے دھمکانے لگے اور ان کو طرح طرح سے جو ہے کہ ٹارچر کرنے لگے، لیکن حضور مجاہد ملت نے وہاں پر ڈٹ کر سامنا کیا اور ان سے یہ بات کہی کہ تم نے ایک تو پانی نہیں دی جس کی وجہ سے کسانوں کے کھیت نہیں ہوئے، ان کا نقصان ہوا، اور اس کے باوجود ان کا نقصان کرنے کے بعد بھی تم سے خراج، ان سے ٹیکس مانگ رہے ہو، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ سارے کوئی بھی قصوروار نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار میں فقط اکیلا ہوں، اس وجہ سے بھی آپ کو جیل میں ڈالا گیا۔ اسی طرح آپ کے اندر خوف خدا بھی بہت زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ جاج پور جو یہاں سے قریب میں ایک شہر ہے، وہاں پر ایک جلسے میں مجاہد ملت کا جانا ہوا تو بھیڑ بہت زیادہ تھی، تو آپ کو اسٹیج تک لے جانے میں کہیں دھکا دھکی اور بہت سارے معاملات ہوئے، لیکن جیسے ہی حضور مجاہد ملت اسٹیج پر پہنچے تو سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ لوگوں سے کہنے لگے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھ لے گا کہ تیری وجہ سے میری کئی جو ہے کہ بندوں کو پریشانی ہوئی، انہیں تکلیف ہوئی، انہیں دھکا لگا، انہیں چوٹ پہنچی، تو یہ بات کہنے کے بعد حضور مجاہد ملت زار و قطار رونے لگے، اور حضور مجاہد ملت کی رقت کو دیکھ کر سارا مجمع رونے لگا۔ تو یہ حضور مجاہد ملت کا خوف خدا، آپ کا تقویٰ اور قوم کی خدمت کا جذبہ تھا۔ اور بھی ڈھیر ساری باتیں ہیں۔ اے کاش ہم بھی غلام مجاہد ملت کچھ ایسا کام کر جائیں کہ ہماری ذات سے قوم و ملت کا فائدہ ہو۔ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں کیا دیا؟ عالم باعمل کا چہرہ پیش کر کے عالموں کو باعمل بننے کی ترغیب دی، ایمان و اصول کا سودا نہ کرنے کی تعلیم دی، عشق رسول کی راہ میں جینے و مرنے کا راستہ بتا دیا، حق گوئی کے سامنے کسی کو خاطر میں نہ لانے کی تعلیم دی، دین و انسانیت کے لیے قید و مصیبت کو خاطر میں نہ لا کر تکلیفیں اٹھانے اور مصیبت جھیلنے کا درس دیا، دولت کس طرح اور کہاں خرچ کی جائے اس کا راستہ بھی بتایا، دوسروں کی غریبی، تنگ دستی اور پریشانی کو دور کرنے کا حوصلہ دیا، اسلامی و عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم کو پھیلانے میں مال و دولت نچھاور کرنے کا راستہ بتایا، مختلف علوم و فنون کے ماہرین کی ایک جماعت دی، ایمان و جان کی حفاظت کے لیے جو ہے کہ آل انڈیا تبلیغ سیرت و خاک ساران حق جیسی 2 تنظیمیں عطا کی، ہندوستان میں باوقار جینے کے لیے سر بکف رہنے کا حوصلہ عطا فرمایا، اور بھی بہت کچھ حضور مجاہد ملت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک بنیں، اچھے بنیں اور قوم و ملت کی خدمت کریں، آپس میں انتشار نہ پھیلائیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے نہ کریں، بلکہ جہاں دشمنان دین ہوں وہاں سر بکف ہو کر کھڑے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔